الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا الذين هم خلاصة العرب الأربع وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد للہ رب العالمین۔ 13واں پارہ سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو کنز العمال نے روایت کیا ہے۔ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے والد کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور درخواست کی کہ ہمارے لیے ابا جان آپ اللہ سے معافی مانگیں، ہم سے غلطی ہو گئی۔ غلطی ان کی وہی ہے جو بھائی کو پروگرام کے ساتھ کنویں میں ڈال دیا تھا وغیرہ وغیرہ۔ قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، اے ہمارے ابا جان ہم سے غلطی ہو گئی اور آپ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی چاہیں۔ باپ نے جواب دیا سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں آپ لوگوں کے لیے اللہ سے آپ کے گناہوں کی معافی چاہوں گا، میرا رب معاف بھی کر دے گا اس لیے کہ وہ بڑا مہربان مغفرت والا ہے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا خوش نصیب ہوگا جب میدان حشر میں اعمال نامے ملیں گے تو اس کے اعمال نامے میں استغفار زیادہ ہوگا۔ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفته استغفارا کثیرا، خوشخبری اس شخص کے لیے ہوگی کہ جو اپنے اعمال نامے میں استغفار کو زیادہ پائے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اور اس میں تو کوئی پابندی بھی نہیں ہے، آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفار کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی شرائط تو نہیں ہے نا جناب، جیسے نماز کی شرائط ہوتی ہیں یا اور عبادات کی ہیں۔ یعنی یہ وہ نیکی ہے جو بہت آسان ہے اور فائدہ اس کا بہت زیادہ ہے۔ جو میں بات یوسف علیہ السلام کے واقعے سے متعلق کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان بھائیوں سے بہت بڑی غلطی ہوئی، ایک قسم کا قتل ہوا، اتنی بڑی غلطی ہوئی، کنویں میں ڈالا پھر آگے، اور وہ بھی 12-13 سال کے تھے۔ اتنی بڑی غلطی بھی اگر انسان سے ہو جائے اور تب بھی وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے تو معافی ہو جاتی ہے۔ غلطیاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک غلطی تو وہ ہے جو انسان کے اپنی ذاتی زندگی سے متعلق ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنا یا بد نظری کر لینا یا اس طرح کی چیزیں، یہ انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہیں۔ کچھ انسان کی غلطیاں اور گناہ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ متعلق، کسی پر زیادتی کر لی
کسی کا پیسہ کھا لیا، کسی کو مار دیا، ستا دیا، اور آج کل تو اس طرح کی غلطیوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے یہی تو اختیار کیا ہوا ہے، کیا کیا ڈرامے بازیاں اور کیا پروگرام بن رہے ہیں، آپ خود سمجھتے ہیں۔ اپنی ذرا سی سہولت یا فائدے کی خاطر دوسرے کو موت تک کے کٹہرے میں اور دائرے میں ڈال دیتے ہیں، اور یہ مسلمان ہی ہیں۔ یہود و نصارہ کو کیا کہیں، وہ تو ہمارے ہے ہی دشمن، قرآن تو کہتا ہے دشمن ہے ان سے دوستی نہ لگاؤ۔ اب قرآن کی بات مانیں، ادھر جائیں ان کی مانیں، وہ تو جب تک وہ نہیں کہیں گے تو کوئی دوائی بھی ہماری کارگر ثابت نہیں ہو سکتی، ہم تو ان سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ دو طرح کی غلطیاں ہوتی ہیں، ایک انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے، سنت کا متبع نہیں ہے، نماز روزے کا پابند نہیں ہے، ایسے اس طرح، اور جو ایک وہ غلطیاں ہیں جو دوسرے سے متعلق ہوتی ہیں، کسی کی غیبت کی، کسی کو مارا، کسی کا پیسہ کھایا، کسی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا وغیرہ۔ یہاں پر جو غلطی ہیں دوسرے سے متعلق جو غلطی ہوتی ہے وہ زیادہ بڑی ہوتی ہے، وہ ڈبل معافی ہوتی ہے۔ اب اس بندے کا پیسہ کھایا ہے تو اس کو پیسہ بھی دینا ہے، اس سے معذرت بھی کرنی ہے اور اللہ سے الگ معافی مانگنی ہے۔ جو معاملہ انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہے وہ اس کی اور اللہ کی معافی ہے، وہ کسی دوسرے سے اس نے معافی نہیں مانگنی، صرف اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور یہ معاملہ آسان ہے۔ وہ غلطی جس کا تعلق دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے وہ معاملہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ بچے یعقوب علیہ السلام کے بچے اپنے والد کے پاس آ کے کیا کہتے ہیں، قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا۔ یہاں غلطی وہ ہے جو ان کی ذاتی غلطی بھی ہے اور دوسرے کے اوپر ظلم بھی کیا ہے، یعنی بھائی کو کنویں میں ڈالا ہے۔ ہر وہ غلطی جو انسان کی ذاتی زندگی سے متعلق ہو یا دوسرے سے متعلق ہو، جب حالت نزع سے پہلے اس کی معافی چاہتا ہے، معافی ہو جائے گی۔ کہ انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا، والد سے کہا ہمارے لیے معافی چاہیں، والد نے کہا میں معافی مانگوں گا اللہ سے۔ لہذا انسان کو کبھی بھی کسی موڑ پہ مایوس نہیں ہونا کہ میری غلطیاں تو بہت زیادہ ہیں اور وہ معافی نہیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں تو غلطی ہے کہ دوسرے کو ایک کنویں میں ڈالا، پتہ نہیں مارا بھی تھا، کیا سے کیا ہوا۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ معلوم یہ ہوا کہ گناہ میں نے کیا ہے، لیکن میں اپنے کسی بڑے سے درخواست کرتا ہوں کہ مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں اور آپ بھی میرے لیے میرے گناہوں کی معافی چاہیں، تو یہ بھی قرآن سے ثابت ہو گئی بات۔ 5ویں پارے میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ ایک شخص آتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور یہ آ کے درخواست کرتا ہے کہ میں گناہگار ہوں، آپ میرے لیے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے معافی مانگتے ہیں تو اس بندے کی معافی ہو جاتی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک تو بڑے سے بڑا بھی گناہ ہو، مایوس نہیں ہونا ہے، اللہ سے معافی مانگنی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی اور بڑے بزرگ کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ میرے لیے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہیں، یہ بھی ایک عاجزی ہے، یہ ایک انکساری ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھ رہا ہے۔ اور اس بزرگ کو بھی پھر، حالانکہ یہاں کتنی بڑی باتیں ہو سکتی تھی کہ آپ نے چھوٹے بھائی کو 13 سال کا تھا اس کو لے گئے ہو، پہلے مارا ہے، پھر رسیوں سے باندھا ہے، پھر کنویں میں ڈالا ہے، پھر فروخت کیا ہے، یوں کیا ہے، تم جاؤ، چلے جاؤ یہاں سے، کوئی تمہاری معافی نہیں۔ لیکن یعقوب علیہ السلام نے ایسی کوئی بات نہیں کی ہے۔ سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، یعنی ایک تو ان کو کوئی تان و تشنیع نہیں تھی، کہا میں تمہارے لیے معافی چاہوں گا، تہجد پڑھتا ہوں یا خاص عبادت کے ٹائم اللہ سے معافی چاہوں گا، اور ایک اور بات امید دلائی کہ پریشان نہ ہو، جس ذات سے ہم نے معافی مانگنی ہے انہ هو الغفور الرحیم۔ تو استغفر لنا ذنوبنا میں استغفار کی بات ہے دوستو، اور یہ مبارک گھڑیاں ہیں اور بہت مختصر سا ٹائم گزر گیا ہے، اور یہ انہی ليلۃ القدر اور انہی گھڑیوں میں اگلے سال کا سارا بجٹ طے ہو جاتا ہے کہ کون مرے گا، کون جیے گا، کس کو رزق کتنا ملے گا، کیا زندہ پیدا ہونا ہے، کتنے بچے آنے ہیں، کیا ہونا ہے۔ یہ عبادات والی جو گھڑیاں ہیں
ان میں انسان اچھی حالت میں اگر ٹائم گزارے تو یہ تقدیر اس کے قبضے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ میں ان راتوں میں عبادت کیوں نہ کروں کہ جب اگلے سال کا نظام لکھا جا رہا ہے تو اس وقت میں عبادت میں مصروف ہوں، اللہ خوش اور راضی ہوگا تو اگلے سال کا نظام اچھا لکھا جائے گا۔ تو اس لیے یہ گھڑیاں، یہ رات کی، اب تو 1-2 دن رہ گئے ہیں، خوب استغفار میں اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے۔ اور استغفار ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے لیے کوئی پابندی، کوئی شرائط نہیں۔ آپ حضرات ڈپٹی کر رہے ہیں، استغفار کا ذکر جاری رکھیں، آپ دل میں ذکر کریں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ بہت سے انسان کی نیکیاں ایسی ہوں گی نامہ اعمال میں نہیں ہوں گی، نامہ اعمال میں نہیں ہوگی، اس لیے کہ نامہ اعمال میں یہ فرشتے جو ہیں نا، یہ لکھنے والے ہیں کرامن کاتبین، اور کرامن کاتبین غیب نہیں جانتے ہیں۔ جو آپ نیکی کر رہے ہیں وہ لکھ رہے ہیں، جو گناہ ہو رہا ہے وہ لکھ رہے ہیں، یہ غیب نہیں جانتے ہیں۔ آپ سوئے ہوئے ہیں، ابھی نیند نہیں آ رہی اور ہونٹ بھی نہیں ہلا رہے، اور دل میں استغفار کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں، جو ان کندھوں پر بیٹھنے والے فرشتوں کو بھی معلوم نہیں لیکن اللہ کو معلوم ہے۔ تو آخرت میں کچھ نیکیاں ایسی سامنے آئیں گی جو اعمال نامے میں نہیں ہوں گی، کیونکہ اللہ کو وہ معلوم ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ کثرت سے استغفار کرو، اللہ سے سلو کرنی ہے، کثرت سے استغفار کرو، اللہ کو راضی کرنا ہے، کثرت سے استغفار کرو۔ سنو، موسم کے مطابق پھر بارش بھی آئے گی، تمہیں زندگی میں سکون بھی ملے گا۔ استغفار، جب گناہ صاف ہوں، دیکھو نا، بندے پر کسی کا قرضہ نہ ہو، کوئی لین دین نہ ہو، کتنی سکون کی زندگی ہے۔ اور جب کسی کا ادھر ادھر کا قرضے دینے ہو، کوئی فون کرے گا، کوئی مانگے گا، کوئی کیا ہوگا، بندہ پریشان ہوتا ہے۔ ایسے ہی جب انسان کے مال نامے میں گناہ نہیں ہے، استغفار کی وجہ سے سب ختم ہو گئے ہیں، تو یہ انسان دنیا کی زندگی میں پرسکون۔ من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ جو ہمیں یاد کرتا ہے نا، ہم اس کو یہ زندگی بھی پاکیزہ عطا کر دیتے ہیں، یہ زندگی بھی۔ بس کثرت سے استغفار سے موسم کے مطابق بارشیں آئیں گی، جب تمہیں ضرورت ہوگی، تمہیں، تمہاری فصلوں کو، تمہارے جانوروں کو۔ اور پھر کیا ہوگا؟ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ خوب تمہیں رزق بھی دے گا۔ رزق بھی نعمت ہے، غربت بھی نعمت ہے، لیکن اللہ ہمیں رزق کی نعمت عطا فرمائے۔ ہم کمزور ہیں، غریب ہیں، اور غربت میں انسان بعض دفعہ فیل ہو جاتا ہے۔ کاد الفقر ان یکون کفرا، حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ فقر انسان کو کفر کے قریب لے جاتا ہے۔ کثرت استغفار سے مال زیادہ، اولاد زیادہ ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ توبہ کرو، استغفار کرو، تمہیں رزق دوں گا، اولاد کی فراوانی عطا کروں گا، اور دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ نہیں، اولاد تھوڑی ہونی چاہیے، اول تو ہونی نہیں چاہیے، ہو تو 1-2 ہی ہونے چاہیے، اور ہماری حکومتیں بھی ان کے پیچھے، اور کچھ مولوی بھی خرید لیتے ہیں۔ کیا مشکل ہے؟ عبداللہ ابن مبارک نے کہا، هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها۔ ہر دور میں 3 طرح کے لوگوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ہے، ایک بے انصاف بادشاہوں نے، اور ایک بناوٹی پیروں نے، اور تیسرا علماء سوء نے۔ جیسی حکومت کہے ویسی فتویٰ دے دو۔ عبداللہ ابن مبارک جیسے شخص کا فرمایا، هل افسد الدین الا الملوک واخبار سوء ورهبانها۔ اسلام کو نقصان پہنچانے والے 3 طبقے ہیں، ایک بک جانے والے علماء، اور ایک بناوٹی پیر، اور ظالم بادشاہ۔ تو کثرت استغفار یہ انسان کے سارے نظام کو درست کر دیتا ہے۔ دیکھو، گناہوں کی معافی یہ اصل ضرورت ہے، کوئی نہیں کام آئے گا، ادھر اپنا ہی کچھ کام ہوگا، جن کے لیے صبح و شام جمع کیا جا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ تو دور چلے جائیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ۔ مبارک گھڑیاں ہیں، اپنے اعمال نامے میں کچھ ہوگا تو فائدہ ہوگا۔ یہ سب کچھ واپس ہو جاتا ہے، ادھر ہی رہ جاتا ہے، لیکن بندے کو سمجھ نہیں آتی یہ بات، اور جب سمجھ آتی ہے تو ہاتھ سے سب کچھ جا چکا ہوتا ہے۔
جب بندے کو سمجھ آتا ہے نا یہ میرا مال، یہ فلان اب تو کیا ختم ہونے والا ہے، تو اس وقت کچھ ہو بھی نہیں سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ جن کے لیے سب کچھ جمع کیا جاتا ہے، قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، یہ بیوی بچے وغیرہ غیرہ جن کے لیے سب کچھ جمع کیا جاتا رہا ہے، سارے آخرت میں بھاگ جائیں گے کہ کہیں ہم سے یہ محترم نیکی نہ مانگ لے، تو نیکی وہی ہے جو آپ کی اپنی۔ دیکھو اس میں ایک عظیم حدیث جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ترمذی نے روایت کیا ہے کہ صعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوما علی المنبر الدرجۃ الاولى فقال آمین والدرجۃ الثانیہ فقال آمین والدرجۃ الثالثہ فقال آمین۔ ایک دن ایسا ہوا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کے ادائی کے لیے تشریف لائے اور خطبہ دینے کے لیے آپ منبر کے اوپر جب چڑھے تو پہلی سیڑھی پر بھی چڑھے تو آمین فرمایا، دوسری پر بھی چڑھے آمین فرمایا، تیسری پر بھی چڑھے تو آمین فرمایا وغیرہ ہو گیا۔ بعد میں جب بیٹھے ساتھی گپ شپ لگائی، دعا سلام ہوا، تو ایک صحابی نے پوچھا حضور آج ہم نے خلاف معمول آپ کے سے آمین 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 کی بات سنی ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں منبر پر چڑھنے لگا تو مجھے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کہ جبرائیل تم جا کے دعا کرو اور میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہو کہ وہ آمین کہیں۔ تو جبرائیل نے 3 بد دعائیں کی ہیں اور میں نے آمین کہا ہے، یہ مجھے حکم تھا۔ پہلی بات کیا ہے کہ جس شخص کو رمضان المبارک نصیب ہوا اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا تو بد دعا یہ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ دور ہے اور برباد ہو گیا یہ شخص، تو میں نے آمین کہا۔ دیکھو رمضان میں مغفرت کرانا آسان ہوتا ہے، جہنم کے دروازے بند، شیاطین بند، رحمت کے دروازے کھلے، ہر وقت صدا لگ رہی ہے یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ آگے بڑھ آگے بڑھ، بشارت حاصل کر، اور یا باغی الشر اقصر، اے شر کی طرف جانے والے رک جا، اس مبارک مہینے میں تو رک جا۔ تو بات یہ ہے کہ اس میں استغفار کرنا، توبہ کرنا اور اللہ کو راضی کرنا زیادہ آسان تھا۔ اس میں تو ایک فرض عبادت 70 کے درجے میں چلی گئی، نفل فرض میں آ گئی۔ تو جس شخص کو رمضان نصیب ہوا تو وہ استغفار کر کے اپنا معاملہ صاف نہیں کر سکا، برباد ہو گیا وہ شخص۔ حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے 4 کام کثرت سے کرنے ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی ہے، تو اب تو آہستہ آہستہ دیمک لگانا شروع کر دی اغیار نے، اور ہم بھی ان کے ساتھ شریکی ہو گئے ہیں۔ اغیار نے ہمارے پہلے تو معاشرت کو، مارکیٹ کو، اخلاقیات کو، ہیں جی، لین دین جو کچھ تھا نا سب، اس کو تو دیمک لگا کے اسلام کے اقدار کو ختم کر ہی دیا تھا، اور ہم چپ کر کے چادر تان کے سوئے رہے۔ اب تو ہماری عبادات کے اوپر بھی حملہ آور ہو گئے ہیں۔ وہ کیا کرونا بدبخت چیز، حرمین بھی بند کر دیے، فلان بھی، آگے کوئی بولنے والا جرت مند مسلمانوں کا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے۔ وہ کہے قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے، ہم نہیں مسجدیں بند کرتے، نہیں عبادت بند کرتے، کوئی ہوتا تو تب کہتا نا۔ ہم کدھر جائیں، قرآن اور حدیث کو مانیں یا ادھر کے پروپگنڈے کو مانیں؟ بخاری کی وہ حدیث جس میں احتیاطی تدبیر کا حکم ہوا، اس میں پہلا لفظ یہ ہے کہ بیماری اللہ کی مرضی سے لگتی ہے، کسی بیمار سے دوسرے کو بیماری نہیں لگتی۔ اب کدھر جائیں؟ احتیاطی تدبیر اپنی جگہ، لیکن ان کو سب سے زیادہ خطرناک مساجد نظر آتی ہیں، اور پھر حرکت برکت آپ نے دیکھی ہوگی کیسے جوش و خروش ہوتا ہے، اور تباہی ہو گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمان اخلاقی لحاظ سے، جرت کے لحاظ سے، شجاعت، ہر چیز کے لحاظ سے ایسا کمزور اور دبا ہوا ہے۔ اس نے ایک تجربہ کیا، دشمن نے ایک تجربہ کیا کہ میں جب چاہوں تو ان کے حرمین کو بھی بند کر لیتا ہوں، یہ تو مسجدیں چھوٹی ہیں، ان کو بند کرنا تو آسان، وہ تجربے میں کامیاب ہوا ہے۔ آگے جرت نہیں ہے نا۔ محبت کے، مال کے محبت میں انسان جب مبتلا ہوتا ہے تو پھر تو ایک عام سی مخلوق بھی انسان کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ
وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ 10واں پارہ ہے۔ 8 رشتے قرآن نے گنوائے ہیں، 8 رشتے۔ قل اے نبی فرما دیجیے ان کان آباؤکم، تمہیں والدین، بچے، بیوی اور رشتہ دار، یا تجارت، یا عمدہ گھر، یا جو جمع کیا ہوا مال ہے وہ۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم، بیویاں، و اخوانکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها، مال جو جمع کیا، و تجارت تخشون کسادہا، وہ تجارت کی جس کے بارے میں تم ہر وقت یہی ڈرتے رہتے ہو خسارہ نہ ہو جائے، خسارہ نہ ہو جائے، اور آخرت ساری لٹتی جا رہی ہے، اس کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ مساکن ترضونہا، اور پرتعیش گھر، مکانات، کوٹھیاں، ایوانوں میں جو تم رہتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ، تمہیں یہ مال و دولت، یہ اپنی بیوی بچے، یہ رشتہ دار، یہ تمہیں اپنے کاروبار، یہ عمدہ پرتعیش تمہارے گھر اور تجارت تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے میں زیادہ محبوب ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے مقابلے میں یہ رشتے تمہیں زیادہ محبوب ہیں، تو سنو، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تم اسلام کے اقدار کو، اسلام کے احکام کو جب چھوڑو گے، اپنی مال و دولت کی محبت کی وجہ سے جب چھوڑ دو گے، فتربصوا، پھر انتظار کرو اللہ کی طرف سے عذاب کے آنے کا۔ یہ عذاب یہ ہے نا، اور کیا، جب انسان سے عبادت چھن جائے تو اس سے بڑا اور کیا۔ ایک بندہ توبہ کرنا چاہتا ہے، استغفار کرنا چاہتا ہے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا چاہتا ہے، اور وہ بھی چھن گیا اس سے، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور مسلمانوں کی اپنی کمزوری ہے، عذاب ایسا نہیں آتا۔ ما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، لوگ خود زیادتی کرتے ہیں، یہ اس کا مکافات عمل ہوتا ہے۔ جب کوئی چیز کی طرف بھی توجہ نہیں کی، مسلمانوں کو ٹوکوں کے ساتھ، کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹا جاتا رہا برما میں، پھر آگ کے حوالے کیا جاتا رہا، یہ 60 ملک، 58 ملک اسلامی، ان کو تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ کشمیر میں کیا، اور کشمیر کے علاوہ اب ہندوستان میں کتنا ظلم و ستم بلا وجہ مسلمانوں پر، اسے انہیں پتہ ہے کہ ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، یہ لاوارث سی مخلوق ہے، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ تو دیکھ رہا تھا، یہ سارے مسلمان بھی گنہگار ہیں۔ حدیث میں کیا آتا ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں اس مسلمان کے اوپر ظلم ہوا تو دنیا کے دوسرے کونے میں دوسرے مسلمان کو تڑپ جانا چاہیے، تب یہ ایمان کی علامت ہے۔ دنیا کے ایک کونے میں بلا وجہ کسی مسلمان پر ظلم ہو تو دوسرے کونے میں مسلمان پریشان ہو جائیں تو یہ مطلب ہے کہ وہ مسلمان ایمان والے ہیں۔ بڑا دوست ہے، بڑا دوست ہے چین، ہر روز ڈھول بجا کے بتایا جاتا رہا ہے، اور مسلمانوں کے اوپر اتنے ظلم کرتا ہے۔ ہم اپنی دوستی کو، دہریہ کے ساتھ دوستی کو ترجیح دیتے ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ہمارا بڑا دوست ہے، اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو ذبح کرتا رہتا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کہتے۔ یہ ساری دوستوں دکھی داستانیں ہیں کہ اتنی مسلمانوں کی حکومتیں، فوجیں، طاقت اور آواز تک نہیں، ایک جملہ تک نہیں بولا جاتا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ تھی کیوں بنی کہ ہمیں مال و دولت کے ساتھ یہ محبت تھی، اور ہم جہاد سے ڈرتے رہے، مسلمان مظلوموں کے بارے میں بات کرنے سے ڈرتے رہے، تو اللہ کا اعلان ہوا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، انتظار کرو اب تم۔ پھر مولوی بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ یہ تو عجیب تماشے میں نے بتایا نا کہ کتنی سمجھداری کے فیصلے تھے کہ 5 بندے نمازی ہونے چاہیے، مولوی صاحب نے نماز شروع کر دی۔ یہ اتنا مظلوم، بے بس، بے سہارا مولوی ہے کہ اگر نمازی 10 ہو گئے تو پکڑ کے مولوی کو لے جانا ہے۔ اب یہ نماز کے درمیان میں نمازیوں کو کیسے منع کرے؟ نماز کو توڑے تو نماز ٹوٹ گئی۔ دیکھیں نا، انہیں پتہ ہے اس کا کون کیا ہے، جس طرح مرضی ہے اس کو کر لو۔ کوئی صاحب دل کہتا ہے نا، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو، غم کی جاگیر وراثت میں ملی ہے مجھ کو،
میں اپنی جاگیر میں رہتا ہوں نوابوں کی طرح، کر لو یہ نوالوں پر ظلم و ستم، ان حفاظ پر، قراء پر، علماء پر، ان پہ مقدمے ڈالو، گرفتاریاں کرو کہ نمازی زیادہ کیوں ہو گئے۔ ایک دن تو آنے والا ہے اور بڑا جلدی آ رہا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، 40 سال عمر عزیزت گزشت۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان پورے اس وقت گنہگار ہیں، درجے بدرجے ہم بھی گنہگار ہیں، عوام بھی گنہگار ہے کہ اس نے ان کے لیے دعا تک نہیں کی، سوچا نہیں۔ حکمران زیادہ گنہگار ہیں کہ اپنے مظلوم مسلمانوں کی مدد نہیں کی۔ صرف جملہ بول دینے سے دوستو کچھ نہیں ہوتا، جملہ بول دینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دیکھو تاریخ اسلام ان عظیم ہستیوں کا تذکرہ کرتی ہے۔ محمد بن قاسم رحمہ اللہ تعالیٰ، 17 سال کیا چیز ہوتی ہے؟ 17 سال والا تو بمشکل 10ویں 11ویں میں پہنچا ہوتا ہے۔ داڑھی بھی پوری محمد بن قاسم کی نہیں آئی تھی، 5000 بندے لے کے آیا تھا، 5000 بندے۔ اور جب راجہ داہر سے وغیرہ وغیرہ وہ ظلم و ستم سے اس نے نجات دلائی، اور جب ملتان کے وہ باب السلام میں پہنچے تو اس وقت 5 لاکھ مسلمانوں کی تعداد ہو چکی تھی۔ محمد بن قاسم کی سیرت سے، کردار سے، اس کی بہادری سے، اس کی غیرت مندانہ چیزوں سے ہندو بھی اتنے متاثر ہوئے تھے کہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جو آپ تصویر دیکھتے ہیں نا محمد بن قاسم کی، وہ وہی تصویر ہے۔ انہوں نے چوکوں پر ہندوؤں نے بت بنا کے لٹکایا تھا، اور جب راستے سے گزرتے تھے تو محمد بن قاسم کو سلوٹ کرتے تھے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جس نے ہمیں زندگی عطا کی، جینا سکھایا ہے۔ یہ مسلمانوں کا لیڈر ہے، اسلام اس کا نام ہے۔ انہیں کیا تکلیف تھی؟ یہ تو عرب کی دنیا میں رہتے تھے، بغداد میں پل رہے تھے، یہ اصل تو طائف کا ہے۔ محمد بن قاسم ثقفی ہے، یہ انہیں کیا خبر؟ ہم تو اپنے پڑوس والے مسلمانوں کی مدد نہیں کر سک رہے۔ اور پھر یہ جو بعض ہندوؤں نے تاریخ میں تو یہ لکھا کہ یہ شخص اگر محمد بن قاسم ہمیں یہ کہہ دیتا کہ میں خدا ہوں تو ہم اس کو خدا ماننے کے لیے تیار تھے کہ اس نے ہمیں زندگی کا سکون عطا کیا۔ یہ مجاہدین اسلام کا نام ہے، یہ مسلمانوں کی پاور ہے۔ اگر اس پاور میں مسلمان ہوتے تو پھر ان کے حرمین اور مساجد اور ان کی چیزوں کو کوئی نہیں، اب سب کچھ ان کے کنٹرول میں۔ وہ جب چاہیں گے ویکسین یہ پیو، ہم نے پیننا شروع کر دی، تحقیق بھی نہیں کرنی کہ یہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور جب چاہیں کہ کوئی نہیں پینی تو نہیں پینی، جب چاہیں کہ وہ گھاس کھاؤ، کھبل گھاس کھاؤ، اس سے تمہیں شفا مل جائے گی، تو ہم نے ختم کر دینا ہے۔ اور جب چاہیں کہ فلانی دوائیوں میں بھی اس کا کوئی، تو ہم نے نہیں کھانی ہے۔ ہماری اپنی کوئی تحقیق نہیں ہے، ہماری سائنس، ہماری ٹیکنالوجی، ہمارے یہ نظام کیا ہے؟ ایک آدھ کام جو پہلے کسی مسلمان نے کر لیا تھا تو ہم اسی کے اوپر، تو اقبال تو کہتا ہے وہ تو تھے تمہارے آبا، لیکن تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہو۔ مسلمان مال و دولت اور دنیا کی عیاشی اور محبت میں مبتلا ہو گیا، جس کی وجہ سے اسلام کے احکام اسے سمجھ نہیں آتے۔ یہ مال و دولت دنیا، اقبال مرحوم کیا کہتا ہے؟ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گمان، لا الہ الا اللہ۔ تو آمین کی بات، پہلی بات، رمضان جس کو نصیب ہوا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہی۔ دوسری سیڑھی پر بھی آمین کا مطلب بتایا کہ جس شخص کے سامنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، علم مبارک، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، درود شریف نہ پڑھے، برباد ہو جائے وہ۔ اب دیکھو درود پڑھنا کتنا ثواب ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن نہ پڑھنے کی وعید کتنی سخت ہے اور فائدہ بہت زیادہ ہے۔ فرمایا رزق میں فراوانی، زندگی میں سکون، محبت کرنے والوں کا اضافہ، سب سے بڑی بات یہ ہے اللہ کی طرف سے درود پڑھنے والے پر رحمت نازل ہوتی ہے، 4۔ اور 5ویں بات جو سب سے زیادہ عظیم بات ہے، اللہ سب مسلمانوں کو نصیب فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نماز والا درود صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم درود ہو گئے۔ تو بات یہ ہے دوستو، بہت زیادہ فضیلت ہے درود شریف کی۔ تو جیسے کثرت سے کام کرنے والے استغفار ہیں، کلمہ طیبہ ہے، جنت کو مانگنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنی ہے،
اپنے معاملہ درست کرنا ہے رمضان میں، اور تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، اور وہ تو اللہ پاک ہر وقت ندا لگاتا رہتے ہیں، من یعمل سوءا او یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفورا رحیما۔ آئے کوئی گناہ گار، اللہ فرماتے ہیں میرے در پہ اپنے گناہوں کی معافی چاہے، میری رحمت اس کو تھام لے گی، مایوس نہیں جائے گا، یجد اللہ غفور الرحیمہ، اللہ کو مغفرت کرنے والا پائے گا جتنا بھی کوئی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ تیسری سیڑھی پر جب آپ نے قدم رکھا تو آمین فرمائی۔ اس کی وجہ بتائی کہ جناب جبرائیل علیہ السلام آئے اور بتایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے اپنے والدین کو پایا زندگی میں اور وہ بوڑھے تھے، خدمت کے محتاج تھے، یا ایک فوت ہو گئے جلدی، ایک کو اس نے پایا، اور یہ شخص والدین کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت میں داخل نہیں کرا سکا تو برباد ہو جائے۔ اگر دونوں نصیب ہیں تو اچھی بات ہے، ایک نصیب ہے حدیث میں ایک، تب بھی وہ ان کی خدمت کر کے خوش کر کے، اور کیا کہتے ہیں قرآن، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، یعنی ایک بڑا جملہ، سخت جملہ، کوئی غصے والی بات، یا اللہ معاف فرمائے بعض ایسی آتے ہیں گالی دے دینا، والدین کو تھپڑ مار دینا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تیوڑی چڑھانا بھی جائز نہیں ہے، اف، یہ کوئی والد حکم کرے اف۔ اور قرآن مجید نے 5 مقامات پر والدین کے حسن سلوک کا ذکر کیا ہے، لیکن اتفاق عجیب ہے، جہاں بھی ذکر کیا ہے پہلے اپنی توحید کا ذکر کیا ہے، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وغیرہ وغیرہ، اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو وغیرہ وغیرہ۔ یعنی جس طریقے سے اللہ کی توحید پر ایمان لانا ضروری ہے اور اس کی ذات اور صفات میں شرک کرنا جائز نہیں ذرہ برابر بھی، یہ بہت بڑا اہم معاملہ ہے عقیدے کے لحاظ سے۔ اس اہم معاملہ یعنی توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کو بیان کیا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ والدین اگر غریب ہیں تو اس لحاظ سے بھی خدمت کرنی ہے، والدین اگر وہ پاؤں وغیرہ صحت کے لحاظ سے کمزور ہیں کہ ان کو باتھ روم پکڑ کے لے جانا ہے یا نہلانا ہے ان کو، اس لحاظ سے بھی والدین بعض دفعہ ان چیزوں کے محتاج نہیں ہوتے، اللہ نے ان کو نوازا ہے۔ والدین بچوں کے دیدار کے منتظر ہوتے ہیں، بچے آ کے بیٹھیں، بات چیت کریں، اور ہم سے کوئی پوچھے بات، کوئی پرانی کہانی۔ بعض دفعہ والدین بوڑھے پرانی کہانی کو دن میں کئی دفعہ سناتے رہتے ہیں، اور بچے کو ہر دفعہ وہ کہانی اس انداز میں سننی چاہیے کہ جیسے وہ پہلی دفعہ سن رہا ہے، والد خوش ہو جاتا ہے۔ تو والدین کی رضا بڑی چیز، قرآن نے ایک تو بیان کیا، حدیث میں کیا فرمایا؟ حدیث میں فرمایا رضا الرب رضا الوالد، اگر کسی کو یہ پسند ہے کہ اس سے اس کا رب راضی ہو جائے تو یہ دیکھ لے کہ پہلے اس کے والدین اس سے راضی ہوں۔ کبھی والدین کو ناراض نہ کرو، والدین سے دعائیں لو، بار بار ان سے پوچھیں آپ کو ضرورت کیا ہے، بے شک انہیں ضرورت نہ ہو، آپ کی مسکراہٹ اور تبسم چاہیے۔ اپنے بچوں میں یہ تربیت کریں، جب آپ، حدیث میں آتا ہے اپنے والدین کا خیال کریں گے، یہی بچے آپ کے دیکھیں گے، یہی کل آپ کا بھی خیال کریں گے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کوئی شخص اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے، اپنے بچوں کی رضامندگی اور خدمتگاری، اپنے بچوں کی خدمتگاری رضامندگی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ والدین زندہ ہیں تو کمزوریاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، کبھی غلطی ہوتی رہتی ہے تو ان سے معافی کرو، کوئی مشکل نہیں ہے۔ بندہ کسی غیر سے معافی مانگ لیتا ہے تو والدین سے معافی مانگنا کیا مشکل ہے؟ والدین کے سامنے تو جھکنے کا حکم ہے، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ۔ اور دوسری بات یہ ہے، اسلام اس پیارے مذہب کا نام ہے دوستو کہ جس میں کہیں بھی جا کے مایوسی نہیں ہے۔ اگر والدین دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے ان کی خدمت میں کوئی کمزوری رہ گئی تھی تو آپ ان کے لیے دعائے مغفرت کثرت سے کرتے رہیں، کثرت سے کرتے رہیں، ان کی قبر پر حاضری دیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کثرت سے کرتے رہیں، اور پھر اپنے رب کی رحمت پر امید رکھیں کہ آپ کے والدین کی مغفرت بھی ہو گئی اور آپ کے والدین آپ سے راضی بھی ہو گئے۔ اللہ دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔